ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا. مارکا حق اور بنیان المرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا. کوئی بھی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو دو ٹوک پیغام. کہا شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں. پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ. آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عادت. آرمی چیف نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی. جوانوں کے غیر معمولی بہادری ثابت قدمی کی تعریف کی. آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی. وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان. کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا. 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے. شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے. مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی. پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ دی جائے گی. ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے. افواج پاکستان کے زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی قسط دیے جائیں گے. بھارتی حملے میں متاثر مکانوں اور شہید مساجد کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی. میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا. دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا. واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ تنازع بدترین جنگ میں بدل سکتا تھا. لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے. دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ رکی تو امریکہ تجارت روک دے گا. پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے. دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی. امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے. پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان. 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا. ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا. بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا. آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھا دیا. دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں. بھارتی توپ خانوں مورچوں کو ایسے نشانہ بنائے کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے. پاکستان آرمی کے فتح سیریز F-1 اور F-2 میزائل نے دشمن کے پرخچے اڑا دیے. PAF کے جدید تیار لانگ رینج ڈرونز نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا. افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا. بے پایاں مدد اور نصرت پر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کا سرپرست ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کی خود مختاری کو خطرہ لاحق ہوا تو جواب فیصلہ کن ہوگا. ہم پاکستان کی مسلح افواج پوری قوم خصوصاً نوجوانوں کے جذبے، حوصلے اور بھرپور حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں. ہم پاکستان کے ان نوجوانوں کے بھی مقروض ہیں جو سائبر اور انفارمیشن کے محاذ پر صف اول کے سپاہی بنے. ہم پاکستان کے متحرک اور بہادر میڈیا کے بھی شکر گزار ہیں. مارکہ حق کی کامیابی میں پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت شامل رہی. پاکستان کی بہادر قوم کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. پاک افواج کی قوم سے اظہار تشکر. کہا قومی طاقت کے تمام عناصر کی بہترین ہم آہنگی کی زندہ مثال ہے. نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے. بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا. پاکستانی میڈیا بنیان المرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسہ پھیلائی دیوار بنا. وزیراعظم اور کابینہ کے جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر کیا. افواج پاکستان کے شاندار فتح، ہر شہر ریلیاں. کراچی میں تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی. شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. شرکا کے پاک فوج زندہ باد.
آرمی چیف زندہ باد کے نعرے، لاہور سمیت دیگر شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ چمن میں پاک فوج کی بے مثال بہادری کا جشن منایا گیا۔ زیارت، ذوق، لورالائی، ماشکل، خزدار، سوئی اور کولو میں بھی قومی پرچم اٹھائے لوگوں نے مارچ کیا۔ جیکب آباد میں طلبہ اور اساتذہ نے جشن منایا۔ شکارپور، کندکوٹ اور نوشیر و فیروز میں بھی فضا پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آذربائیجان اور لندن میں بھی لوگ پاکستانی جھنڈے لے کر سڑکوں پر نکل آئے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ لیا۔ آپریشن کے دوران یقینی بنایا کہ کوئی عام شہری متاثر نہ ہو۔ 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے۔ افواج پاکستان ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی، کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی۔ I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response: re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائی کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا بھارتی فضائیہ نے جہارت کی تو اس کے تیاری مار گرائی۔ ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے۔ بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے، جی پی ایس جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا۔ ڈرونز سویلینس کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے۔ براموس میزائل کے حملے کو بھی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا۔ بھارت نے اپنی آبادی پر ہی میزائل گرائے۔ JF-17 طیارے پاکستان کا فخر ہیں۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے کہا 6 اور 7 مئی کو بھارتی جہاز رتنا گری کے قریب موجود تھا۔ سمندری حدود سے کوئی بھی بھارتی جہارت ہوتی تو بر وقت جواب مل جاتا۔ پاک بحریہ نے ساحلی پٹی کو بھرپور طریقے سے محفوظ رکھا۔ اور بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا۔ کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ بھائی کوئی ڈر نہیں ہے، ڈرتے تو ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے جو فوجی فائٹ کر رہے تھے وہ تو کر رہے تھے، لیکن ہم ARY دیکھ رہے تھے نا جو آپ فائٹ کر رہے تھے۔ Pakistanis, listen to this. Stop watching ARY News. ہم ARY دیکھ رہے تھے نا، Stop watching ARY News. اینڈ ہو رہا تھا، یقین کریں آپ کو دیکھ کے ہمیں حوصلہ مل رہا تھا۔ حسین بھائی میں سمجھتا ہوں آپ ایک جنگ لڑ رہے تھے۔ بھارت کو منہ توڑ جواب، مارکہ حق کامیاب، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپریشن بنیان المرصوص میں افواج پاکستان کی بے مثال کارکردگی پر کراچی والے خوشی سے نہال۔ یاوا نیوز کے اینکر وسیم بادامی سے گفتگو میں کراچی والوں نے فوجی جوانوں کے لیے دل کھول کر رکھ دیا، کہا بھارتی جہارت کا پاکستانی فوج نے بھرپور جواب دیا۔ پاک فضائی نے دشمن کے طیارے تباہ کیے تو پاک نیوی نے بھارتی وکرانت کو وطن عزیز کے قریب پھٹکنے نہیں دیا۔ کراچی کے شہریوں نے وسیم بادامی اور ایوائی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ This house bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the naked Indian aggression. بھارت کے خلاف کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پارلیمان میں موجود تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ پنجاب اسمبلی نے
آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایوان میں اراکین کے ساتھ کھڑے ہو کر پرجوش خطاب. کہا 2 دن تک کہتے رہے ایسا نہ کرو. پاکستان نے ایسا جواب دیا جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا. پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کرنے والے بھارتی سیکرٹری خارجہ ہندو انتہا پسندوں کے نشانے پر. دھمکیوں اور بدسلوکی کا سامنا. ہندو انتہا پسندوں نے وکرم کو غدار قرار دے دیا. سیکرٹری خارجہ کی بیٹیوں کو بھی گالیاں دیں. بھارتی حیدرآباد میں واقع کراچی بیکری پر بھارتی جنتا پارٹی کے انتہا پسندوں نے دھاوا بول دیا. بیکری کا نام بدلنے کا مطالبہ. بیکری مالکان کا کہنا ہے یہ نام تقسیم ہند کے وقت ان کے خاندانوں کی ہجرت سے جڑا ہے. ان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان کامیاب ہو گیا. مقبوضہ کشمیر کے کٹ پتلی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا اعتراف. کہا پاکستان مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اٹھانے میں کامیاب رہا. امریکہ تنازع کشمیر حل کے لیے دلچسپی لے رہا ہے. جنگ کے بعد ہم جہاں کھڑے ہیں سوچا نہیں تھا. بھارتی میڈیا نے صحافت کو شرمسار کر دیا. صحافیوں کے ناک کاٹ دی. انہوں نے جو کچھ کیا وہ پیسہ کمانے اور حکمرانوں سے قریب آنے کی دوڑ تھی. سینئر بھارتی صحافی نے اپنے ہی میڈیا کی کلاس لے لی. راجیش جوشی نے کہا یہ ایسی مثال قائم کر رہے ہیں جس پر زمانہ تھو تھو کرے گا. ڈی ڈبلیو نے بھارتی گمراہ کن پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو بے نقاب کر دیا. رپورٹ میں بتایا بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے سیالکوٹ پر حملے کی ویڈیو شیئر کی گئی جو جھوٹ پر مبنی ہے. ویڈیو 1 ماہ پرانی اور ممبئی میں گیس سلنڈر دھماکے کی تھی. بھارتی اکاؤنٹ سے ڈی جی آئی ایس پی آر اور امریکی صدر کی اے آئی سے بنائی گئی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی. رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. بھارتی اینکر ارنب گوسوامی سچ دکھانے والے پاکستانی ٹی وی چینل سے خوفزدہ بھی ہیں مگر اکڑ بھی ختم نہیں ہو رہی. یا نیوز ارنب کے لیے ڈرانا خواب بن گیا.